لقمان حکیم جن سے جڑی بوٹیاں بات کرتی تھی کہ اے لقمان میں فلاں مرض کی دوا ہوں مجھے ساتھ لے لو، میں فلاں مرض کے کام آتی ہوں مجھے ساتھ لے لو۔ گھاس ان سے باتیں کرتی تھی، سرسبز و شادابیاں ان سے باتیں کرتی تھی، جڑی بوٹیاں ان سے باتیں کرتی تھی۔ مگر وہ جب اس دنیا کو چھوڑنے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، 5 نصیحتیں کی تھی۔ ان میں پہلی نصیحت یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء۔ کس صورت میں 18ویں پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ خدا فرماتا ہے تو ایک نطفہ تھا، نطفے سے خون بنا، خون سے پھر تو گوشت بنا، گوشت کے بعد ہڈی میں آئے، ہڈی کے بعد پھر اسی ہڈی میں پھر گوشت دوبارہ جوڑا گیا۔ تو ماں کے پیٹ میں تھا، 4 مہینے تک تیرے اندر حرکت کی طاقت نہیں تھی، جیسے ہی روح ڈال دیا اب تو ماں کو لات مارنے لگا، 4 مہینے کے بعد حرکتیں پیدا ہونے لگی، تو حرکت کرنے لگا ماں کے پیٹ میں۔ 9 مہینے کے بعد جب تو دنیا میں آیا ہے، یعنی 9 مہینے سے پہلے جب تو ماں کے پیٹ میں تھا، تیرے لیے رزق کا انتظام کس نے کیا؟ تیرے لیے پانی کا انتظام کس نے کیا؟ تیرے لیے کھانے کا انتظام کس نے کیا؟ آج اگر 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو آئس باکس میں رکھا جاتا ہے کہ اس کے آکسیجن میں کوئی دقت نہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں 6 مہینے میں 7 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے اسے آئس باکس میں رکھا جاتا ہے تاکہ اس کو ٹھیک سے آکسیجن ملے، باہر کی ہوا کہیں خراب نہ ہو جائے۔ نہیں کہہ سکتا ہوں حضور کے نام کی ہر محفل آسمانی ہوتی ہے، حضور کی طرف منسوب ہو جانے والی ہر محفل، چاہے 5 منٹ کی ہو، چاہے 5 گھنٹے کی ہو، چاہے 5 رات کی محفل ہو، حضور کے نام سے جو محفل منسوب ہو جاتی ہے وہ محفل زمین و آسمان میں سب سے بہترین محفل ہوتی ہے۔ اس سے اچھی سبھا کوئی نہیں ہوتی ہے، اس سے اچھی کوئی بزم نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ حضور کی وجہ سے ساری مقبولیت، حضور کی وجہ سے سارے کمالات، حضور نہیں تو کچھ نہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنیاد پر ہی ساری چیزیں ہیں، اس لیے حضور کی محفل میں جب بیٹھیں آپ تو خیال رکھیں کہ کچھ نہ کچھ سیکھیں، کچھ نہ کچھ لے کر کے جائیں۔ لقمان حکیم جن سے جڑی بوٹیاں بات کرتی تھی کہ اے لقمان میں فلاں مرض کی دوا ہوں مجھے ساتھ لے لو، میں فلاں مرض کے کام آتی ہوں مجھے ساتھ لے لو۔ گھاس ان سے باتیں کرتی تھی، سرسبز و شادابیاں ان سے باتیں کرتی تھی، جڑی بوٹیاں ان سے باتیں کرتی تھی۔ مگر وہ جب اس دنیا کو چھوڑنے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، 5 نصیحتیں کی تھی۔ ان میں پہلی نصیحت یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یأتی بہ اللہ۔ میرے بیٹے گناہ چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر تو غلطی سے بھی کر لے گا یا جان بوجھ کر بھی کر لے گا، یہ سوچ کر کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن وہ زمین کے اوپر رہے یا آسمان میں رہے، صحرا میں رہے یا چٹانوں میں رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کل قیامت کے میدان میں اسے سب کے سامنے خدا لے آئے گا۔ یہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی۔ آگے نصیحت کرتا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ آگے نصیحت کرتا ہے یا بنی اقیم الصلاۃ، میرے بیٹے نمازیں پڑھنا۔ میں کب کی بات کر رہا ہوں؟ یہ تو حضور کی امت پر 5 وقت کی نمازیں تو حضور کے جب معراج میں تشریف لے گئے تب ان کی امت پر یہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی، 50 وقت کی نمازیں لے کر کے مصطفیٰ آئے تھے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مہربانیاں کہ وہ 45 گھٹ کر 5 بچ گئیں، مگر ثواب اللہ رب العزت کے فضل کی بنیاد پر وہی رہا جو 50 وقت کی نماز کا ثواب ہوتا ہے، وہی ثواب 5 وقتوں میں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ ہمارے اور آپ کے پاس کمی ہے، مگر اللہ رب العزت کے پاس ثواب کی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جب ثواب کا دریا بہاتا ہے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم اپنے گھروں میں 2 ختم قرآن کی تلاوتیں کرواتے ہیں، 1 ختم کا ثواب اپنے باپ کے نام سے بخشواتے ہیں، 1 ختم کا ثواب اپنی ماں کے نام سے بخشواتے ہیں۔ شب برات میں اس طرح کی صورتیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں نہیں، اگر 2 ختم پڑھے گئے تو ان دونوں ختم کا ثواب پہلے حضور کی بارگاہ میں بھیجا جائے، حضور کی توسل سے
جن جن بزرگوں کا نام اور جن جن مرحومین کا نام لیا جائے گا، اللہ رب العزت حضور کی وساطت سے کسی کو بانٹ کر نہیں، سب کو خدا برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ ہمارے اور آپ کے پاس کمی ہے کہ 500 روپیہ 5 لوگوں کو بانٹنا ہے تو 500 روپیہ ہر ایک کو نہیں دے سکتے، 100 روپیہ کر کے بانٹیں گے تبھی حساب برابر ہوگا۔ مگر وہ خدا ہے جس کے ایک اشارے پہ زمین حرکت میں آ جاتی ہے، جس کے ایک اشارے پر اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو وجود بخشا، اللہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا۔ لوگ بولتے ہیں اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چیلنج کیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری ہڈیاں سڑ جائیں گی اور ہماری ہڈیاں سڑ جانے کے بعد گل جانے کے بعد پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کر کے چیلنج کیا تھا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب چیلنج کیا تھا تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کی بارگاہ میں قرآن مقدس کی آیت بھیج دی۔ جب کوئی چیز بن جاتی ہے، جب کوئی چیز وجود میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد کوئی دوسری چیز کو بنانا تو آسان ہو جاتا ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے۔ جس نے سب سے پہلے کمپیوٹر بنایا ہوگا اس کے لیے مشکل کام ہوگا، مگر جس نے دوسری کاپی تیار کی ہوگی اس کے لیے کیا مشکل کام ہے؟ اس کے لیے تو وہ سارے فارمولے تیار ہیں۔ جس نے سب سے پہلے موبائل بنایا ہوگا اس کے لیے یہ کام مشکل تھا، مگر جس نے دوبارہ موبائل بنایا ہوگا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے تو سارے فارمولے تیار ہیں۔ ٹیپو سلطان نے راکٹ تیار کیا، ان کے لیے مشکل تھا، مگر اب جو لوگ میسائل تیار کر رہے ہیں ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو سب سے پہلے چیزیں تیار ہوتی ہیں، جو سب سے پہلے چیزیں انوینٹ میں آتی ہیں، وہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے محبوب کہہ دیجئے جب دنیا میں کوئی میٹریل نہیں تھا، بغیر کسی میٹریل کے میں نے حضرت آدم کو پیدا کر دیا، حوا کو پیدا کر دیا، تو جو خدا بغیر میٹریل کے آدم اور حوا کو پیدا کر سکتا ہے تو میٹریل کے وجود کے بعد پوری انسان کو پیدا کرنے میں کیا دقتیں پیدا ہو سکتی ہیں؟ کون سی مشکل کام ہو سکتا ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ رب العزت کے لیے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ۔ اے میرے محبوب آپ کا دی جس نے سب سے پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کیا، مر جانے کے بعد اسی سڑی ہوئی ہڈی سے وہی خدا اس انسان کو پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ اللہ رب العزت کبھی کبھی انسانوں کی حقیقت بتاتا ہے، کبھی کبھی انسانوں کو اللہ رب العزت یہ احساس دلاتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه۔ یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کس چیز سے پیدا فرمایا۔ ایک نطفہ ماں کے پیٹ میں قرار پاتا ہے، جس نطفے کے بدن میں لگ جانے کی وجہ سے ہم ناپاکی تصور کرنے لگتے ہیں، جسم سے خروج ہونے کی صورت میں ہم ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اسی ایک ناپاک قطرے سے اللہ رب العزت مکمل انسان کو وجود عطا فرماتا ہے۔ آج جس بیٹے کے عقیقے کے نام سے اپو بھائی نے یہ محفل سجائی ہے، اس بیٹے کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کبھی کبھی جب بندہ اپنے رب کو بھولتا ہے تب خدا احساس دلاتا ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ یہ انسان سوچتا کیوں نہیں ہے؟ اس کو پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے؟ اس کی پیدائش، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کبھی غور کیوں نہیں کرتا ہے؟ آج اپنے پاؤں پر ناز کرتا ہے، آج اپنی عقل پر گھمنڈ کرتا ہے، آج اپنے پیسوں پر اتراتا ہے، آج اپنی طاقت پر غرور کرتا ہے۔ اگر میں نے تم کو چلنے کے قابل نہ بنایا ہوتا، اگر میں نے تم کو دماغ نہ دیا ہوتا، اگر میں نے تمہارے پاؤں میں توانائی نہ دی ہوتی تو کسی قابل نہیں تھا۔ تو ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا گیا ہے، 40 دن تک ماں کے پیٹ میں خون کی صورت میں رہا، 40 دن تک ماں کے پیٹ میں نطفے کی صورت میں رہا، پھر دھیرے دھیرے اس کو گوشت میں تبدیل کیا، پھر اس میں ہڈیاں جوڑی، اس کے بعد دھیرے دھیرے کھوپڑی تیار ہو گئی، کھوپڑی تیار ہونے کے بعد پھر دھیرے دھیرے اللہ رب العزت نے پوری صورت پیدا فرمائی ہے۔ پوری صورت کی اللہ رب العزت نے عکاسی فرمائی ہے۔ کس صورت میں؟ 18ویں پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه
خلقا آخر. خدا فرماتا ہے تو ایک نطفہ تھا, نطفے سے خون بنا, خون سے پھر تو گوشت بنا, گوشت کے بعد ہڈی میں آئے, ہڈی کے بعد پھر اسی ہڈی میں پھر گوشت دوبارہ جوڑا گیا. تو ماں کے پیٹ میں تھا, 4 مہینے تک تیرے اندر حرکت کی طاقت نہیں تھی, جیسے ہی روح ڈال دیا اب تو ماں کو لات مارنے لگا. 4 مہینے کے بعد حرکتیں پیدا ہونے لگی, تو حرکت کرنے لگا ماں کے پیٹ میں. 9 مہینے کے بعد جب تو دنیا میں آیا ہے, یعنی 9 مہینے سے پہلے جب تو ماں کے پیٹ میں تھا, تیرے لیے رزق کا انتظام کس نے کیا؟ تیرے لیے پانی کا انتظام کس نے کیا؟ تیرے لیے کھانے کا انتظام کس نے کیا؟ آج اگر 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو آئس باکس میں رکھا جاتا ہے کہ اس کے آکسیجن میں کوئی دقت نہ ہو جائے. میں کہتا ہوں 6 مہینے میں 7 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے, اسے آئس باکس میں رکھا جاتا ہے تاکہ اس کو ٹھیک سے آکسیجن ملے, باہر کی ہوا کہیں خراب نہ ہو جائے. ماں کے پیٹ میں 4 مہینے سے لے کر 9 مہینے تک جو بچہ پیٹ میں رہتا ہے, اس کے لیے کون سا آئس باکس کا انتظام ہے؟ اس کے لیے کون سی اے سی کا انتظام ہے؟ اس کے لیے کون سا آکسیجن کا انتظام ہے؟ بچہ کھا نہیں رہا ہے, پی نہیں رہا ہے, اس سے محنت نہیں کرنی پڑ رہی ہے, اس کے لیے غذا کا انتظام کون کر رہا ہے؟ اس کے لیے پانی کا انتظام کر رہا ہے. اے بے وقوف, جس خدا نے ایک ناپاک قطرے سے تجھے پیدا کیا ہے, اسی خدا نے تیرے لیے خوراک کا بھی انتظام کیا ہے. اولم یر الذی کفروا ان السماوات والارض, یہ انسان غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟